سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ قدوسیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل دربار قدوسی کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ سوانح عمری میں سے ذکر خیر ہوا اور آپ کے اقوال میں سے دو اقوال آپ کی دو نگاہ کیے ہیں۔ مختصراً عرض کرتا چلوں حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شریعت کی شمع ساتھ لینا، اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شریعت کی حدود سے باہر نہ جانا، اور جو اہل شریعت ہیں ان کی جماعت سے جدا نہ ہونا۔ یہ کوئی عام شخص نہیں فرما رہا، پیر زمانے کا کوئی پیر یا کوئی مولوی نہیں فرما رہا، بلکہ یہ ارشاد گرامی سلطان الاولیاء شہنشاہ ولایت حضور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ اور آج اس زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ تصوف کے جو اصل شکل تھی اس کو بالکل بگاڑ دیا گیا۔ آج کے نام نہاد پیر حضرات وہ شریعت سے بالکل عاری نظر آتے ہیں اور تصوف کا دامن تھامے ہوئے ہیں، جبکہ حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ شریعت کی شمع ساتھ لے لو اور اس کے دائرے سے بالکل باہر نہ جائے۔ شریعت کے بغیر طریقت کا تصوف ہی نہیں۔ جو شریعت پہ عمل پیرا نہیں ہوگا تو وہ راہ طریقت پہ قدم رنجہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ حضور غوث الاعظم اپنی بڑی مشہور و معروف کتاب قلائد الجواہر میں فرماتے ہیں کہ پیر کے لیے 12 اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔ ایک پیر جو مسند رشد و ہدایت پر بیٹھتا ہے تو اس کے لیے 12 اوصاف ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ اتنی بڑی ذمہ داری کی تلوار اپنے گلے میں لٹکا رہا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے 12 اوصاف کا حامل بنے۔ اگر 12 اوصاف اس کے اندر موجود ہیں تب تو وہ مسند رشد و ہدایت پر بیٹھ سکتا ہے۔ یہ فرمان غوث پاک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 2 وصف اللہ تعالیٰ کے اس کے اندر موجود ہونے چاہیے اور 2 وصف رسول خدا کے اس کے اندر ہونے چاہیے، اور 2 وصف سیدنا ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونے چاہیے، اور اسی طرح 2 وصف اس کے اندر فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونے چاہیے، اور 2 وصف عثمان غنی اور 2 وصف مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کے ہونے چاہیے۔ اس طرح سے کل ملا کے یہ 12 اوصاف اس کے اندر اگر جمع ہیں تب تو وہ مسند رشد و ہدایت پر بیٹھ سکتا ہے۔ اگر وہ اوصاف اس کے اندر نہیں اور وہ مسند رشد و ہدایت پر بیٹھا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ حضور غوث الاعظم کے فرمان کے منافی کام ہے۔ 2 اوصاف جو باری تعالیٰ کے ہیں، حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ ستاری اور غفاری اس کے اندر ہونی چاہیے، یعنی عیبوں پہ پردہ رکھنے والا ہو اور غلطیوں کو معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہو۔ اپنے حلقہ احباب میں جتنے اس کے مریدین ہیں، جو اس کے متوسلین ہیں، جو اس سے معتقدین ہیں، تمام کے عیبوں پہ پردہ رکھے
اور اگر کوئی غلطی ان سے سرزد ہو جائے تو جو اللہ کی صفات ستاری و غفاری کو اس کا مظہر بن کر وہ دکھائے اور ان لوگوں کو درگزر فرما دے، ان کی غلطیوں سے معاف فرما دے اور ان کے عیبوں پہ پردہ رکھے۔ یہ دو وصف رب العزت کے اس کے اندر ہونے چاہیے، اور دو وصف رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، وہ دو وصف شفیق اور رفیق بھی ہو، یعنی شفقت کرنے والا ہو اور نرمی سے پیش آنے والا ہو۔ جو اس کے حلقہ احباب کے لوگ ہوں اس پر اس کی شفقت بدرجہ عدم ہو، اس نے خلق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو، جتنے بھی لوگ اس سے وابستہ ہوں ان لوگوں کا وہ خیر خواہ ہو، ہمدرد ہو، ان کے دکھ درد کو سمجھنے والا ہو۔ بقول شاعر مشرق علامہ اقبال کہ آپ فرماتے ہیں، اسی کی تشریح فرماتے ہیں کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے ربط سفر میر کارواں۔ کہ گویا کہ آپ نے اپنے شعر میں اس تمام بات کو پنہا فرما دیا کہ اس پیر کی نگاہ بہت بلند ہو، جب وہ زمین کی طرف دیکھے تو اس کی نگاہ تحت الثری تک جائے، اور جب وہ عرش مولا کی طرف دیکھے تو اس کی نگاہ لوح محفوظ پر جائے، اس صفت کا حامل ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ سخن دل نواز، جب وہ گفتگو کرے تو اس کے منہ سے پھول جھڑے، نہ کہ جو ہے نفرت عداوت کینہ، اس کے منہ سے پھول جھڑیں اور محبت کی وہ بات کرے، وہ اقربہ پروری کا شکار نہ ہو۔ سخن دل نواز اور جہاں پرسوز، کہ دوسروں کے لیے اپنی جان نثار کرنے والا ہو، اس کے دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے والا ہو۔ اگر یہ اوصاف اس کے اندر نہیں تو وہ مسند رشد و ہدایت پر بیٹھنے کا اہل بھی نہیں ہے۔ اور دو بس حضور غوث العظم فرماتے ہیں کہ اس کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس کے اندر ہونے چاہیے۔ وہ دو بس کیا ہیں؟ سچ بولتا ہو، صدیق ہو، اور لوگ بھی اس کو سچ مانتے ہیں۔ سچ بولنا ایک الگ بات ہے کہ سچ بولنا، اور ایک اس کی سچ کی گواہی دینا کہ اس کے اپنے ہوں یا برے ہوں، وہ بھی اس بات کو مانے کہ یہ شخص جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ جیسا کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کفار بھی یقین رکھتے تھے کہ یہ صادق و امین ہے، تو اس انداز سے وہ سچ بھی بولے اور لوگ اس کی سچائی کی گواہی بھی دیں۔ جب پیر اس انداز کا ہوگا کہ جب وہ سچ بولے گا اور سچ کی گواہی، لوگ اس کی سچ کی گواہی دیں گے، تو پھر اس کا ثمر کیا ملے گا؟ اس پیر کا کشف بھی ٹھیک ہوگا، اور اس پیر کا خواب بھی ٹھیک ہوگا، اس کا الہام بھی ٹھیک ہوگا۔ اگر وہ سچ نہیں بولتا تو اس کا کشف، اس کا الہام، اس کا خواب جو ہے وہ بالکل کسی صورت میں ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اور دو بس خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس کے اندر ہونے چاہیے، یعنی بہت زیادہ نیکی کا حکم کرنے والا اور برائی سے منع کرنے والا۔ اور یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ نیکی کا حکم فرمایا کرتے ہیں اور برائی سے بھی منع فرمایا کرتے ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر اس کا مصداق بن جائے، نیکی کا حکم دیتا رہے اور برائی سے منع کرے۔ اور دو وصف اس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہو۔ وہ وصف کیا ہے؟ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو، سخی ہو، جو کچھ اس کے پاس ہو راہ خدا میں خرچ کر دے، لوگوں کو کھانا کھلائے،
सखावत करे, किसी की परेशानियां दूर करे, मुश्किलें आसान करे, ये वक्त भी उसके अंदर होना चाहिए। और आजकल भी ज़माना बिल्कुल इसके अपोजिट मामला है। जो मसनदों पर बैठे हैं, सखावत करना तो दरकिनार, वो अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं और अपने मामलात को सीधा करने में लगे हुए हैं। हुज़ूर गौसुल आज़म फरमाते हैं कि जो मसनद रुश्द व हिदायत पर बैठे, उसका सखी होना भी ज़रूरी है और क़यामुल लैल करने वाला है। रातों को खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में सजदरेज़ होने वाला हो, झुकने वाला हो पर बारगाह खुदावंदी में। सखी होने की मिसाल तो हज़रत ख्वाजा उस्मान हरमनी अलैहिर्रहमा ने भी बयान फरमाई है। हश्र बहिश में आप भी फरमाते हैं कि जो वली है उसमें 3 खसलतें होती हैं। अगर 3 खसलतें उसमें ना हो, ना पाई जाए, तो वह दर्जा विलायत में ही नहीं है। नंबर 1 कि सखावत उसकी दरिया की तरह से हो और शफ़क़त जो है वो आफ़ताब की तरह से हो। और जब तवाज़ो उसकी देखें तो ज़मीन की तरह से उसकी तवाज़ो आपको नज़र आए। ये हज़रत उस्मान गनी ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के पीर व मुर्शिद फरमाते हैं कि अगर ये खसलतें नहीं तो वलीउल्लाह ही नहीं। और हुज़ूर गौसुल आज़म भी यही फरमा रहे हैं कि उसके अंदर सखावत की वस्फ़ हो तो क़यामुल लैल करता हो। और आगे 2 वस्फ़ मौलाए कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा के, उसके अंदर वो भी होना लाज़िम व मज़लूम है कि वो इल्म वाला हो, आलिम हो, इल्म को जानता हो और बहादुर भी हो। हुज़ूर गौसुल आज़म फरमाते हैं कि इल्म होगा तो वो पीरी के काबिल है, अगर इल्म नहीं तो आपने वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया कि वो मसनद रुश्द व हिदायत के करीब भी ना जाए। अगर इल्म है और ये 12 औसाफ उसके अंदर मौजूद हैं, तब तो वो मसनद रुश्द व हिदायत पे बैठने के अहल है। अगर ये औसाफ नहीं तो वो मसनद पे रुश्द व हिदायत पे बैठने के अहल भी नहीं। फी ज़माना आज हमारे माशरे में ये बीमारी आम सी हो गई है कि मसनदों पे जहाँ भी आप देखें तो जो लोग मसनदों पे बड़ा जमान हैं वो इल्म से खाली हैं, इल्म से आरी हैं और अपने करीब भी उन्हीं लोगों को उन्होंने रखा हुआ है जो इल्म से बहरावर नहीं है। चूँकि अगर इल्म वाले उनके करीब आ जाएं और इल्म की शमा अगर जलना शुरू हो जाए तो फिर वो इल्म वाले जो है उनकी रोक टोक करेंगे, उनकी गिरफ्त करेंगे, कुरान और सुन्नत के पैराए में उनकी गिरफ्त करेंगे। तो इस तरह से वो माहौल बना कर रखते हैं कि इल्म से लोगों को दूर किया हुआ है। जबकि मैंने अभी पहले भी अर्ज़ किया था, जब सफ़र का महीना था, हुज़ूर दादा गंजबख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही अपनी किताब कश्फुल माजूब में इरशाद फरमाया कि इल्म की शमाएं जलानी चाहिए। और ये औलिया अल्लाह, इनका मिशन यही रहा है, इन्होंने अपनी ज़िंदगियों में मसाजिद को आबाद किया है, मदारिस को आबाद किया है और खल्क़ खुदा को इल्म दीन से आशना फरमाया है। इल्म शरीयत, इल्म तरीक़त, इल्म हकीकत, इल्म मारिफत की शमें उनके दिलों में जला दी। तभी तो आज उनकी नाम लेवा, उनके फैज़ान के मराकिज़ पूरी दुनिया में कायम है। एक शमा से हज़ारों शमाएं उन्होंने जला दी। तो हुज़ूर गौसुल आज़म फरमाते हैं कि 12 औसाफ उसके अंदर मौजूद होने चाहिए।